الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیت ولادت کیجئے۔ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ حضرت اکرامی ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے مطابق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ رسالت میں تحفہ صلاۃ السلام کا عقیدہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میں میلاد مصطفیٰ میں مجھے عقیدہ و نذرانہ پیش کرنے کا سنہرا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے چشم تاثر سے دیکھ رہی ہوں کہ اس محفل پاک میں فیوز برکات و رحمت و نور کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، بے شک وہ سب اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو ذل رب ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کے عطاء سے مالک کائنات ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضرت اکرامی جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل رحمت، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا آپ غور تو کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے تو جب پیش سردار اور جن کا ذکر خدا تعالیٰ کا ذکر ہے تو ان کے ذکر کے وقت کیسی قدرت و رحمت نازل ہوتی ہوگی، اور ایسی مقدس محفل میں شرکت کرنے والوں کا کیسے درجہ بلند ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت حامد لکھنوی نے کیا ہی خوب فرمایا کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرت اکرامی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنے چشم دید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اچانک کچھ نور اس محفل پاک میں بلند ہوا۔ غیر و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نور الہی اور ان فرشتوں کا ہے جو ایسی مقدس محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آج کل لوگ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی سے کیا فائدہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کی راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ اس سے کہا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور صرف اسی لیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میرے لونڈیا صحابیہ نے مجھے سنائی، اور اسے سننے کے بعد اور خوش ہو کر میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور صلاح و کافر اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد کرتے اس کے ثواب میں تخفیف ہو جائے، تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ اگر جشن عید میلاد النبی کی محفل سجائے، جشن عید میلاد النبی منائے، میلاد پڑھے یا پڑھوائے تو کیسے ثواب سے ہم محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہماری تو یہ عقیدہ ہے کہ جو محفل میلاد محمد کو پڑھوائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی وہ پائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے۔ حضرت گرامی، آپ نے دیکھا کہ جشن عید میلاد النبی سے کتنا فائدہ ہے، اسی لیے میرے ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل منعقد کریں، اپنی حیثیت کے مطابق احمد مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈیاں لگائے، محلہ اور گلی سجائے، اسٹیج بچھائے اور اس کے ذریعے خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی مرضی حاصل کرے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، اب اس شعر کے ساتھ تقریر ختم کرتی ہوں۔ جشن عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، جشن عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامنا کیجیے۔ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ان کے نام پاک پر صدقہ دل و جان کیجیے۔ جشن عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے۔